کراچی کے علاقے ڈیفنس فیس 5 سے علاقہ مکینوں کی اطلاع پر فلیٹ میں زنجیروں سے بندھی خاتون کو بازیاب کروا لیا گیا ہے۔ بات کریں گے جیو نیوز کے نمائندے ذیشان شاہ سے۔ ذیشان، کیا پتہ لگا ہے ان خاتون کے بارے میں اور کس طرح ان کو بازیاب کروایا گیا؟ جی دیکھیں، بالکل یہ ڈیفنس فیز 5 کی ایک رہائشی عمارت ہے۔ وہاں کی تیسری منزل پر پولیس کو اطلاع ملی کہ ایک گھر جو کہ بند ہے، وہاں سے خاتون کی چیخنے چلانے کی آوازیں آ رہی ہیں، جس کے بعد میں پولیس موقع پر پہنچی۔ دروازہ توڑ کے گھر کے اندر جب داخل ہوئی تو گھر کے تیسرے کمرے سے ایک خاتون ملی جو کہ زنجیروں سے جن کو جکڑا ہوا تھا۔ پولیس حکام نے خاتون کی زنجیریں وغیرہ کاٹ کے ان کو بازیاب کرایا۔ اس کے بعد جب خاتون کا بیان لیا گیا تو انہوں نے بتایا کہ وہ شری جناح کالونی کی رہائشی ہیں۔ ان کی اپنے شوہر سے تقریباً 1 سال قبل علیحدگی ہوئی تھی، تاہم آج شوہر نے ان کو اپنے اسی گھر میں بلایا تھا بچوں کا خرچہ وغیرہ دینے کے لیے۔ خاتون صبح کے وقت پہنچ گئی تھی، تاہم جو شوہر ہے اس نے، جس کا نام لطیف کے نام اس کے نام کی شناخت ہوئی ہے، اس نے خاتون کو زنجیروں میں جکڑا، ان کو تشدد کا نشانہ بنایا اور پھر گھر میں بند کر کے موقع سے فرار ہو گیا۔ پولیس حکام نے خاتون کو بازیاب کرا لیا ہے، تاہم اب جو ان کا شوہر ہے اس کی تلاش جاری ہے۔ پولیس حکام کہہ رہے ہیں اس حوالے سے قانونی کارروائی بھی عمل میں لائی جائے گی اور ملزم کو جلد از جلد گرفتار بھی کیا جائے گا۔ جی بہت شکریہ آپ کا ذیشان شاہ۔ خیبر پختونخوا حکومت نے سیاسی دباؤ کے باعث منشیات کے قانون میں سرکاری ترمیم مؤخر کر دی۔ مجوزہ ترمیم میں منشیات مقدمے میں سزائے موت کو ختم کرنے کی سفارش کی گئی تھی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ صوبائی کابینہ نے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی پر منشیات فروشوں سے تعلقات کے غلط الزام کے باعث مجوزہ بل واپس کر دیا ہے۔ بات کریں گے جیو نیوز کے نمائندے پشاور میں جیو نیوز کے بیورو چیف شکیل فرمان علی سے۔ شکیل فرمان علی، موقف کیا اس پر دیا ہے خیبر پختونخوا حکومت نے؟ دیکھیں، خیبر پختونخوا حکومت کا یہ موقف ہے، ہماری بات ہوئی وزیر اعلیٰ خیبر محمد سہیل آفریدی صاحب سے، ان کا کہنا یہ ہے کہ ان پر جو ہے منشیات فروشوں سے تعلق کا غلط الزام لگا گیا اور اس وقت کسی بھی قانون کو چھیڑنا غلط ہوگا۔ تو منشیات کے خلاف جو ہے صوبائی حکومت کی زیرو ٹالرنس پالیسی ہے۔ بیسیکلی جو ہے خیبر پختونخوا کابینہ نے وزیر اعلیٰ پر منشیات فروش سے مبینہ تعلقات کے غلط الزام کے باعث جو ہے مجوزہ بل جو ہے واپس کیا تھا، اور منشیات ایکٹ میں مجوزہ ترمیم صوبائی کابینہ سے منظوری کے لیے پیش کی گئی تھی اور اس کے تحت جو ہے سزائے موت کو جو ہے ختم کرنے کی سفارش کی گئی تھی اور اس کی جگہ عمر قید جو ہے تجویز کی گئی تھی۔ اسی طرح جو ہے موجودہ ایکٹ میں 3 کلو گرام ہیروین، کوکین اور آئس پکڑے جانے کی سزا موت ہے، اور مجوزہ بل میں سزائے موت کی بجائے جو ہے 24 سال قید اور 40 لاکھ روپے جرمانہ کی سزا تجویز کی گئی تھی، اور منشیات کے دیگر جو مقدمات میں گرفتار ملزمان کے لیے بھی سزائیں اور جرمانہ جو ہے مزید سخت کیے گئے تھے۔ محکمہ قانون نے بھی جو ہے مجوزہ ترمیمی بل کو آئینی و قانونی طور درست قرار دیا تھا، اور اس کے بعد جو شکیل فرمان علی۔ ایران میں پرتشدد مظاہرے 13ویں روز بھی جاری ہیں۔ 15 سیکیورٹی اہلکاروں سمیت 65 افراد ہلاک ہو چکے۔ مظاہروں میں عوامی اور سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا گیا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے تہران کے نزدیکی قصبے سے 100 مسلح فسادی گرفتار کر لیے ہیں۔ اب تک 2500 سے زیادہ افراد کو حراست میں لیا جا چکا ہے۔ ملک بھر میں مسلسل تیسرے روز انٹرنیٹ سروس بند ہے۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے ملکی دفاع کو سرخ لکیر قرار دیا ہے۔ ایرانی فوج نے بھی کہا ہے کہ ہر سازش کو ناکام بنایا جائے گا۔ ایرانی میڈیا پر جاری بیان میں ایرانی فوج نے کمانڈر ان چیف کی سربراہی میں خطے میں دشمن کی نقل و حرکت پر نظر رکھنے کے ساتھ قومی مفادات اور عوامی املاک کا تحفظ کرنے کا عزم دہرایا ہے۔ ایران میں احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ 13ویں روز بھی جاری رہا ہے۔ حکومت کا یہ کہنا ہے کہ پرامن مظاہرہ کرنے والوں پر احتجاج کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ غیر ملکی ایما پر فساد پھیلانے والوں سے سختی سے نمٹا جائے گا۔ اس وقت وہاں صورتحال کیا ہے آپ کو بتائیں گے تہران میں موجود مقامی صحافی جون حسین۔ ایران میں اس وقت پروٹیسٹ 13ویں دن میں آ گئے ہیں اور بیچ میں کم ہو گئے تھے، دوبارہ پھر بڑھ گئے کیونکہ ڈالر کی ویلیو دوبارہ اوپر چلی گئی۔ ان پروٹیسٹ میں وائلنس کے واقعات بھی ہو رہے ہیں ان رائٹرز کی طرف سے جو کہ چند 20-25 لوگوں کی تعداد پروٹیسٹ میں سے نکل کے باہر آ کے چیزوں کا جلاؤ گراؤ کرتی ہے۔ اچھا، کافی جگہوں پہ آگ لگائی گئی ہے، بسز کو آگ لگائی گئی ہے، گاڑیوں کو آگ لگائی گئی ہے، مسجدوں کو آگ لگائی گئی ہے، بینکس کو آگ لگائی گئی ہے، گروسری سٹورز کو آگ لگائی گئی ہے، فائر بریگیڈز کو آگ لگائی گئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ کی جو بلڈنگز ہیں ان کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔ بہرحال گورنمنٹ نے اعلان کر دیا ہے کہ پروٹیسٹرز کے ساتھ
जो है वो कुछ वो नहीं होगा, वो अपना प्रोटेस्ट कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन जो लोग राइट कर रहे हैं, जो लोग इंतशार फैला रहे हैं, उनके ऊपर गवर्नमेंट जो है वो क्लैम्प डाउन करना शुरू करेगी। पॉम्पियो साहब का जो ट्वीट आया मोसाद के हवाले से और जनरली जो ट्वीट्स आ रहे हैं उससे ईरान की जो गवर्नमेंट है वो फॉरेन इंटरफेरेंस का पता लगाने की कोशिश में इंटरनेट को ब्लैकआउट भी कर दिया गया है ताकि कम्युनिकेशन नेटवर्क्स जो हैं मोसाद के वो डिस्टरप्ट हों। और मामूली ज़िंदगी यहाँ पे आप पीछे ट्रैफिक भी मूव होते हुए देख रहे होंगे, नॉर्मल है इन टर्म्स ऑफ चीज़ें जो खुली हुई हैं, स्कूल्स खुले हुए हैं, कर्फ्यू नहीं नाफिज हुआ ईरान में, ये खबरें झूठी हैं। अमरीकी रियासत मिसिसिपी के शहर वेस्ट पॉइंट में फायरिंग, 6 अफराद हलाक। अमरीकी मीडिया का कहना है कि पुलिस ने फायरिंग करने वाले को हिरासत में ले लिया है। काउंटी शेरिफ वेस्ट पॉइंट की तरफ से मालूमात जारी की गई है। फायरिंग शहर में 3 मकामात पर की गई। फायरिंग वाक़यात की मज़ीद तहकीकात की जा रही हैं। अमरीकी रियासत मिसिसिपी के शहर वेस्ट पॉइंट में फायरिंग का वाक़या पेश आया जिसमें अब तक 6 अफराद हलाक हो चुके हैं। जनूबी वज़ीरिस्तान लोअर के रुस्तम बाज़ारवाना में IED धमाके में शहीद जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा मौलाना सुल्तान की नमाज जनाजा आबाई गाँव अशरफ खेल में अदा कर दी गई है। नमाज जनाजा में उलमा कराम, कबाइली अमायदीन, सियासी कारकुनों और मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। PTI को कराची के बाग़ जना में जलसे की इजाज़त मिल गई। सूबाई वज़ीर शजील मेमन ने कहा कि इजाज़त इस शर्त पर दी गई है कि अमन अमान और ट्रैफिक की रवानी की बहाली मुंतज़मीन की ज़िम्मेदारी होगी। इश्तियाल अंगेज़ फ़िरका वाराना मुल्क और रियासती इदारों के ख़िलाफ़ तकरीर की इजाज़त नहीं होगी। मुकर्रर वक्त पर प्रोग्राम ख़त्म करना होगा। सिक्योरिटी वजूहात पर इजाज़त मनसूख करने का इख्तियार से मुताल्लिक़ बयान दिया गया। दूसरी जानिब रहनुमा PTI राजा अज़हर का कहना है कि जलसे की इजाज़त ताख़ीर से मिली है। अब जलसा मज़ार कायद के पब्लिक गेट पर होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कराची में जलसे के लिए NOC तो जारी हो गया, लेकिन PTI कराची के सदर राजा अज़हर का कहना है कि जलसा बाग़ जना में नहीं बल्कि मज़ार कायद के सामने पब्लिक गेट पर होगा। नुमाइंदा जियो न्यूज़ वलीद अहमद ने राजा अज़हर से इस बारे में बात की है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बाग़ जना में जलसे का ऐलान किया था, लेकिन NOC मिली है या नहीं, PTI कराची के सदर हैं राजा अज़हर, उनसे हम बात करते हैं। ऑफिशियली तौर पे आप इस वक्त जो खड़े हैं मुझसे इंटरव्यू ले रहे हैं, हमें अभी तक जो है कोई किसी किस्म की NOC नहीं मिली। फिर जलसा यहाँ पर करेंगे या नहीं करेंगे आप? हम इंतज़ार कर रहे थे। देखें NOC अगर मैं आपकी बात मान लेता हूँ कि क्योंकि मीडिया पे गर्दिश कर रही है तो NOC के साथ मुझे एक चिराग भी दे दें ताकि मैं उस चिराग के ज़रिए से अलादीन का जो चिराग है ना, फिर मैं इक्विपमेंट, कंटेनर्स, इंतजाम सारे कर सकूँ। DC ईस्ट ने भी ये कहा है कि उन्होंने आपको इजाज़त दे दी है, तो अगर बाहर आप जलसा करेंगे तो उससे तो ट्रैफिक की रवानी मुतासिर होगी। रोड्स उनके ज़रूर हैं। डिप्टी कमिश्नर साहब का अच्छा था कि वो मुझसे भी रब्ता कर लेते। उनके असिस्टेंट कमिश्नर साहब जो इमरान सुलंगी साहब हैं, ऑन द रिकॉर्ड कह रहा हूँ, मैंने उनको शाम में भी कॉल की थी, वो मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे। अगर इनको इजाज़त देने की चीज़ें ये थी तो मेरा फ़ोन उठा के मुझे जवाब देते थे कि हम दे रहे। सेकंड ये कि रोड्स हम नहीं बंद कर रहे। कल 2 बजे इंशाल्लाह हम पब्लिक गेट के ऊपर जो है वो जमा हो रहे हैं। CM साहब का पुरतपाक इस्तकबाल करेंगे और हम इंतज़ार कर रहे हैं कि वो खान साहब का क्या पैगाम लेके आएँ ताकि वो आवाम को बता सके कि खान साहब ने उनको क्या पैगाम दिया। राजा अज़हर साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। उनका कहना है कि बाग़ जना में जलसा हो या फिर सड़क पर हो, लेकिन बहरहाल जलसा ज़रूर होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने आज हैदराबाद का दौरा किया। रास्ते में जाम शोरों में कौम परस्त जमात के सरबरा ज़ैन कुरैशी के इस्तकबालिये से खिताब में उन्होंने कहा कि 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम के ज़रिए पाकिस्तान के आइन का बुनियादी ढांचा हिला दिया गया। सिंध का सूबा बानी PTI का था और रहेगा। हाई कोर्ट बार हैदराबाद की तकरीब से खिताब में सुहेल आफरीदी ने कहा कि कैनालों के मामले पर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत सिंध के साथ खड़ी है। हैदराबाद में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि NFC का शहर चारों सूबों में मसावी तकसीम नहीं हो रहा। फाटा के अजला को मालियाती तौर पर नहीं सिर्फ इंतज़ामी शेयर में शामिल किया गया है। पेशावर के चिड़ियाघर में बंगाल टाइगर के 2 नौज़ायदा बच्चे सयाहों की तफरीह के लिए पेश। चिड़ियाघर इंतज़ामिया का कहना है कि 2 माह पहले बंगाल टाइगर के बच्चों की पैदाइश हुई थी। नन्हे बंगाल टाइगर्स सेहतमंद हैं। कराची प्रेस क्लब के बाहर नेशनल ट्रेड यूनियन फेडरेशन, ह्यूमन राइट्स कमीशन, होम बेस्ड वुमेन वर्कर्स फेडरेशन के कारकुनों ने मजदूर रहनुमा कॉमरेड इकबाल अबड़ो की मुबैना गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज किया। इकबाल अबड़ो की रिहाई के लिए नारे लगाए। मुकर्रिरीन ने कहा कि इकबाल अबड़ो को कोरंगी के थाना अवामी कॉलोनी के थानेदार ने बात करने के लिए बुलाया था, जिसके बाद से वो लापता है। इस वाक़े की जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। ह्यूमन राइट्स कमीशन ने इकबाल अबड़ो की फौरी रिहाई का मुतालबा किया है।
پی ٹی آئی کے مرکزی صدر چودھری پرویز الہی نے راسخ الہی کے ساتھ جامعہ اشرفیہ لاہور کا دورہ کیا اور جامعہ کے سرپرست مولانا حافظ فضل الرحیم اشرفی کی وفات پر اظہار تعزیت کیا۔ پرویز الہی نے کہا کہ مولانا فضل الرحیم اشرفی کی وفات سے ملک ایک جید عالم دین سے محروم ہو گیا ہے۔ مرحوم نہ صرف علم و عمل کے پیکر بلکہ محافظ ختم نبوت تھے۔ صوبائی وزیر بلدیات سید ناصر حسین شاہ نے کہا کہ پی ٹی آئی کو جلسہ باغ جناح ہی میں کرنا ہوگا، سڑک پر جلسے کی بات مناسب طرز عمل نہیں ہے۔ حکومت پی ٹی آئی کو گراؤنڈ میں جلسے کے لیے ہر ممکن تعاون فراہم کرے گی۔ اجازت دینے میں تاخیر اس لیے ہوئی کہ باغ جناح وفاق کے پاس ہے، سڑک پر جلسہ عوام کے لیے تکلیف کا باعث ہوگا۔ کراچی میں آوارہ کتوں کی بہتات نے شہریوں کا گھر سے نکلنا محال کر دیا ہے۔ رواں ماہ کے ابتدائی ہفتے میں ہی شہر میں کتے کے کاٹے کے 800 سے زیادہ کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں۔ 2022 میں شروع ہونے والا سندھ حکومت کا ریبیز کنٹرول پروگرام مطلوبہ ہدف حاصل نہیں کر سکا۔ بڑے بجٹ اور طویل منصوبے کے باوجود صرف محدود ویکسینیشن اور نیوٹرنگ ہوئی۔ شہر میں کتوں کی تعداد میں اضافہ شہریوں کے لیے خوف کا باعث بن چکا ہے۔ دیکھیے سلیمان سعادت خان کی رپورٹ۔ رواں سال کے پہلے ہی ہفتے میں شہر میں کتے کے کاٹنے کے 800 سے زائد کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں، لیکن ریبیز کنٹرول پروگرام جس کا آغاز 2022 میں ہوا تھا اس کی افادیت نظر نہیں آتی۔ اس پروگرام کے تحت کتوں کو مارنے کے بجائے ان کی افزائش نسل کو روکنا تھا، لیکن 4 سال گزر گئے اور مطلوبہ اہداف حاصل نہ ہو سکے۔ کتوں کو جب بھی اور جہاں بھی موقع ملتا ہے وہ شہریوں کو بھنبوڑ ڈالتے ہیں۔ ضلع غربی، کورنگی، کماڑی اور ملیر میں کتوں کے کاٹنے کے سب سے زیادہ کیسز رپورٹ ہوئے۔ کراچی میں ریبیز کنٹرول پروگرام کے تحت ٹارگٹ رکھا گیا تھا 1,25,000 کتوں کو کور کرنا، لیکن پروگرام کے لیے کے ایم سی کی صرف 4 گاڑیاں اور 2 کرائے کی گاڑیاں دستیاب ہیں۔ 6 سے 7 سینٹرز کا مستقل عملہ بھی اتنا ہی ہے، جبکہ پروگرام کے 96 کروڑ 30 لاکھ روپے کے بجٹ میں سے صرف 30% فنڈ استعمال ہو سکا ہے۔ عوام اور عوام کے نمائندے جو فیصلہ کرتے ہیں نا، وہ 20-25 لوگ جاتے ہیں عدالت میں کوئی اپنی کہانی پیش کرتے ہیں اور عدالت کوئی آرڈر کر دیتی ہے، جس کی وجہ سے پھر رکاوٹیں آتی ہیں۔ جو حالیہ دنوں میں مجھے کل بھی لوگ رپورٹ بھیج رہے تھے کہ غالباً پچھلے 5-6 روز میں کچھ 100 واقعات اس طرح کے ہوئے ہیں۔ تو جن لوگوں کے ساتھ وہ واقعات گزرے ان کی تکلیف پوچھیں کہ وہ کیا نیوٹرنگ چاہتے ہیں یا کلنگ چاہتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق نیوٹرنگ ہی طویل المدتی حل ہے، لیکن پروگرام کی سست رفتاری، محدود بجٹ اور انتظامی رکاوٹوں کی وجہ سے شہری اب بھی خطرے میں ہیں۔ حکام کے مطابق کراچی میں 6 سینٹرز فعال ہیں اور ملیر میں سینٹر تعمیر کے آخری مراحل میں ہے۔ کتوں کو پکڑ کر متعلقہ سینٹر میں لایا جاتا ہے، جہاں انہیں افزائش نسل سے روکنے کے لیے نیوٹر کیا جاتا ہے۔ وی آر ٹرائنگ ہارڈ کہ ہم اپنے ٹارگٹ کو جو ہے وہ اچیو کریں، اور ہوپ فلی کیونکہ پروجیکٹ 2026 میں جو ہے وہ اس کی کمپلیشن ڈیٹ ہے جون 2026 میں، بٹ وی آر ہوپنگ کہ ہمیں اس کی ایکسٹینشن مل جائے اور بائی دی اینڈ آف جون 2026 اور 27 کا جو بھی مڈ ہے اس میں ہم اپنا ٹارگٹ جو ہے وہ اچیو کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ کتوں کے کاٹنے کے واقعات میں اضافہ تشویشناک ہے۔ شہریوں کو خوف سے نکالنے اور محفوظ رکھنے کے لیے آوارہ اور خطرناک کتوں کا خاتمہ ضروری ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ سلیمان سعادت خان، جیو نیوز، کراچی۔ سندھ کے 22 محکموں کے خلاف کرپشن کی 13,603 شکایت پر صوبائی حکومت کا فوری کارروائی کا فیصلہ۔ سب سے زیادہ شکایات ریونیو، بلدیات، پولیس اور تعلیم کے محکموں کے خلاف سامنے آئی ہیں۔ اینٹی کرپشن کے وزیر سردار محمد بخش مہر نے ہدایت کی کہ افسران کے خلاف کرپشن کی شکایت پر فوری اور شفاف کارروائی کی جائے۔ نیب نے میئر کراچی مرتضی وہاب سے 5 سالوں کے ترقیاتی پروجیکٹس کی تفصیلات طلب کر لی ہیں۔ خط لکھ کر نیب نے میئر سے کہا کہ کے ایم سی کے ڈیولپمنٹ پروجیکٹس میں کرپشن کی شکایات موصول ہوئی ہیں، تفتیش کے لیے 2020 سے 2025 تک مکمل کیے گئے نامکمل پروجیکٹ کی تفصیلات 15 جنوری سے پہلے فراہم کی جائیں۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا کہنا ہے کہ جنریشن زی ہی ملک میں جاری ناانصافی اور ظلم کے نظام سے نجات دلوا سکتی ہے۔ لاہور میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ملک میں 1861 کا فرسودہ نظام چل رہا ہے۔ نئی نسل پاکستان میں جاگیرداروں، بیوروکریٹس اور وڈیروں کا اتحاد توڑ دے گی۔ وفاقی وزیر تجارت جام کمال خان نے کہا ہے کہ استعمال شدہ گاڑیوں کی درآمد کی حوصلہ شکنی سے لوکل کار آٹو مینوفیکچرنگ انڈسٹری کو تقویت ملے گی۔ بن قاسم آٹو موٹیو کلسٹر کے دورے میں انہوں نے کہا کہ پاکستان میں مقامی گاڑیوں کی پیداوار 5 سے 10 لاکھ یونٹس سالانہ تک بڑھانے کی گنجائش موجود ہے۔ اس موقع پر پاکستان ایسوسی ایشن آف آٹو موٹیو پارٹس اینڈ ایکسیسریز مینوفیکچررز نے وفاقی وزیر سے مطالبہ کیا کہ آٹو فائنانسنگ پر 30 لاکھ روپے کی حد ختم کروائی جائے۔ کراچی میں پیکیٹ کے تحت گرفتار صحافی اسلم شاہ کی درخواست ضمانت کی سماعت آج نہیں ہو سکی۔ نیشنل سائبر کرائم کنٹرول ایجنسی کے ایڈیشنل ڈائریکٹر کے عدالت نہ آنے پر سماعت 12 جنوری تک ملتوی کر دی گئی۔ اسلم شاہ کو واٹر کارپوریشن کے افسر کی شکایت پر گرفتار کیا گیا۔